اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام بنی ہاشم اور جناب سید العرب جناب ابو طالب میرا رشتہ لے کر رسول اکرم کے ساتھ آئے ہیں تو آپ بہت خوش ہوئیں، اور آپ نے فوراً ہی جناب ورقہ بن نوفل کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ورقہ بن نوفل جو بہت بڑے نصارہ کے عالم تھے، اور جب ورقہ آئے تو دیکھا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا چہرہ تبدیل ہوا ہے، اور کہا خدیجہ میں نے کبھی تمہارے چہرے پہ ایسی پریشانی نہیں دیکھی، تم کیوں غمگین ہو، کیوں پریشان ہو؟ تو آپ نے کہا کہ میرا کوئی سرپرست نہیں ہے، نہ مونس ہے اور نہ کوئی غمخوار ہے، نہ میرا کوئی بھائی ہے جس سے میں یہ کہوں کہ میری یہ پریشانی ہے۔ تو ورقہ نے عرض کیا تو کیا وجہ کیا ہے؟ کہا اس طرح سے میرا رشتہ لے کر جناب ابو طالب اور بنی ہاشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ لے کر آئے ہیں، لیکن منع کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ خدیجہ ہی صاحب رائے ہے، اگر وہ چاہتی ہے تو کر لے، لیکن وہ اتنے امیر نہیں ہیں جتنی میں امیر ہوں۔ تو ورقہ نے عرض کی کہ تمہاری کیا آرزو ہے؟ اس لیے کہ تمہارے لیے تو بہت بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتے آئے ہیں، سردار عرب کے رشتے آئے ہیں، مگر تم نے ہمیشہ منع کر دیا کہ میں نہیں یہ رشتہ کروں گی۔ تو آپ نے فرمایا ہاں مگر میں چاہتی ہوں کہ مکے سے باہر نہ جاؤں۔ تو کیا انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری یہ خواہش تھی کہ مکے سے باہر نہ جاؤ تو پھر مکہ کے رئیس عقبہ، ابو جہل اور دوسرے لوگوں کے یہ تمام دولت مند لوگ تھے جنہوں نے تمہارا رشتہ مانگا تھا، لیکن تم نے تو کسی کو بھی رشتے کے لیے سب کو نامنظور کر دیا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ سب گمراہ لوگ ہیں، میں ان میں سے کسی کو پسند نہیں کرتی، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے میں اس قابل سمجھتی ہوں۔ تو ورقہ نے کہا پھر کس کو تم پسند کرتی ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ محمد ابن عبداللہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تم مجھے بتاؤ کہ یہ کس قسم کے انسان ہیں، کیونکہ میسرہ نے تو مجھے بہت تعریفیں کی ہیں، جو سفر میں گیا تھا اس نے تو اس قسم کے حالات سنائیں جو مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی نبی ہیں، اور مجھے یہودی نے بھی بتایا تھا کہ یہ نبی ہیں، اور وہ معجزات میں نے آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں کہ جب یہ کہیں بھی روانہ ہوتے ہیں تو ایک بادل کا ٹکڑا ان کے سر پہ سایہ کیا رہتا ہے، اور یہ تمام چیزیں میں نے آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ میں کیا یہ رشتہ منظور کروں یا نہ کروں، اور بلکہ تم مجھے ان کے کچھ برائیاں بتاؤ جو تم بتا سکتے ہو۔ ورقہ تم مجھے بتاؤ کہ کیا میں یہ رشتہ منظور کروں یا نہیں کروں، تم مجھے ان کی کچھ ایسی چیزیں بتاؤ جو مجھے معلوم نہ ہو، اور مجھے اس سے اندازہ ہو کہ ان کی نسبت قبول کر لینی چاہیے یا نہیں۔ تم مرد ہو، اس واسطے سے میں نے تم کو بلایا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی عیب ہے تو اس سے مجھے کو باخبر کرو۔ یہ سن کر ورقہ نے کہا جس قدر ان میں عیب ہیں وہ سب بتا دیتا ہوں، سنو۔ اور خدیجہ بالکل سننے کے لیے تیار ہو کے بیٹھ گئی۔ تو آپ نے فرمایا سنو خدیجہ، نسب ان کا بے نظیر، کنبہ ان کا بے مثل ہے، اور ان کے اخلاق عمدہ ہیں، فضل ان کا عام ہے، سخاوت ان کی عظیم ہے۔ اور خدیجہ نے کہا بھائی یہ تو سب ان کے فضائل ہیں، میں کہتی ہوں کوئی عیب ہو تو بتا دو۔ کہا ہاں 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 خدیجہ میں بھول گیا کچھ بتانا۔ کہا اچھا بتاؤ۔ کہا ان کا عیب سنو، وہ حسین ہے جس کا مثل نہیں، ان کی آنکھیں سرما آنکھی ہیں، اور وہ ایسا حسین ہے کہ جس کی تعریف کیا کروں میں، اس کی زلفیں ایسی ہیں جیسے سیاہ راتیں ہیں، اس کی پیشانی پر نور ہے، اس کے رخسار گلاب جیسے ہیں، اس کی خوشبو مشک سے افضل ہے، اور اس کی باتیں شہد سے شیریں ہیں، اور وہ اتنا حسین ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ میں تم سے
عیب پوچھ رہی ہوں اور آپ مجھے فضائل ہی بیان کر رہے ہو۔ تو جناب ورقہ نے کہا کہ نہیں، میں کیا عیب بیان کروں، سنو تھوڑی سی دیر اور سنو کہ اس کا چہرہ آفتاب کی نظیر ہے، اس کی شان ماہ منیر ہے، اس کی آنکھیں چشم بدور ہیں، اس کی خوشبو مشک و کافور ہے، اور اس کا کلام سحر کر دیتا ہے، اور سنو ختیجہ جب یہ چلتا ہے تو اس کی چال مہتاب کی چال ہے۔ یہ سن کر جناب ختیجہ نے پھر کہا، اب پھر عیب نہیں فضائل بیان کر رہے ہیں۔ تو ورقہ نے جواب دیا کہ میری کیا مجال جو میں ان کے فضائل بیان کر سکوں، ختیجہ یہ تو ان کا ادنا سا تذکرہ تھا، ان صفات کا جو ذات محمد میں موجود ہیں۔ جناب ختیجہ سے کہنے لگے کہ میں نہیں بیان کر سکتا۔ تو جناب ختیجہ نے کہا کہ جب ان میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، فضائل ہی فضائل ہیں، تم میں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور سے نکاح نہ کروں گی۔ ورقہ نے جواب دیا کہ ختیجہ اگر تمہارا یہ ارادہ ہے تو لو سن لو کہ وہی محمد جس کی تم تمنا میں ہو چند ہی دنوں میں رسول ہوگا، نبی ہوگا، پیغمبر ہوگا، اور تمام دنیا اس کی اطاعت میں ہوگی، اور وہ اتنے جاؤ حشم والا ہے کہ کائنات اس کے قبضے میں ہوگی۔ لیکن یہ بتاؤ کہ اگر میں آج ہی تمہارا نکاح محمد سے کرا دوں تو مجھ کو کیا انعام دو گی؟ فرمایا ورقہ تمام مال موجود ہے، جو چاہے لے لینا۔ کہا نہیں، مال و متاع کچھ نہیں چاہتا۔ فرمایا پھر کیا چاہتے ہیں؟ کہا ختیجہ میں جانتا ہوں کہ اگر تیری شادی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی تو وہ شافی محشر ہیں، وہ تیرے شوہر ہوں گے، اور تیرے شوہر کے سوا کوئی شافی محشر نہیں۔ بس یہ چاہتا ہوں کہ روز محشر میری سفارش کرا دینا۔ تو جناب ختیجہ نے کہا ورقہ میں ضامن کہ شفاعت کرا دوں گی۔ یہ سن کر جناب ورقہ خوش ہوئے، جلدی جلدی آپ کے سرپرست کے پاس آئے اور سمجھا بجھا کر انہیں راضی کیا، اور پھر کہا کہ آپ جناب ابو طالب کو پیغام بھیجیں کہ ہمیں رشتہ منظور ہے، اور انکار کرنے کی معذرت کریں۔ جناب ابو طالب اور تمام بنی ہاشم گھر میں بیٹھے تھے جب جناب نفیسہ گئیں اور انہوں نے یہ خوشخبری دی کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ کو یہ رشتہ منظور ہے۔ تمام بنی ہاشم خوش ہو گئے اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی، اور پھر تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ باقی آئندہ ویڈیو میں خداوند کریم اس ذکر کے صدقے سے بہت ساری خوشیاں نصیب کرے، پریشانیاں دور کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔